پوری دنیا تے جے تسی منگدے پھردے ہو ڈالر چاہیے ڈالر چاہیے ڈالر چاہیے ڈالر چاہیے، تانوں پتہ ہی نہیں جس محبوب دا تساں کلمہ پڑھیا۔ مولا علی نے عمر بن عبد ود نو قتل کیتا نا، گھوڑا ادھر خندق دے لے آیا تے مولا علی نے انہوں جو قتل کیتا نا تے بعد رسول اللہ دی بارگاہ صحابہ گئے انہاں کیا حضور وہ کہندے عمر بن عبد ود دی لاش دے دیو 12,000 درہم دے دیا۔ صحابہ پیٹا تے پتھر بدے ہوئے سن، صرف تے بند بدے ہوئے سن تے جنگ لڑن بیٹھے ہوئے سن۔ کسے صحابی دی نے کیا حضور 12,000 لے لو، اتنی تلواراں آ جان گیاں، روٹی آ جائے گی، خیمے آ جان گے، کپڑے آ جان گے۔ میرے آقا نے فرمایا ان کو کہہ دو مردوں کے پیسے ہم نہیں لیتے۔ اساں جنہاں دا کلمہ پڑھے تسی پوری دنیا دے منگ کے بھی تواڈے پیسے نہیں پورے ہوندے، جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بدر یوں ہی کھار پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ اپنے آپ نو بدلو، اسی بالکل ملک ساڑھے بزرگاں بنایا، ایدہ پتہ ٹوٹن دے بھی اسی کوئی روادار کوئی نہیں، پتہ بھی ہاں جی کسی نے نقصان پہنچانا تو بڑی دور ہے۔ باقی یہ کہو کہ حضور دی عزت ہوتے گل نہیں ہوئے گی، اینج نہیں ہوتا۔ حضرت سعد بن ربیع زخمی ہو گئے میدان احد، 70 زخم لگے ہوئے، نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن ثابت بن بھیجا، فرمایا پیش کیا ہو سعد بن ربیع دا کی حال ہے؟ فرمایا مل جائے تو پھر پوچھنا کیف تجدو کا، دسو جی کی حال ہے؟ کیوں جی؟ فرمانے میں گیا تو سعد بن ربیع آخری سانس لے رہے، میں کہا میں نے رسول اللہ نے بھیجا، فرمایا ابلغ رسول اللہ علیہ السلام وقل لہو یا رسول اللہ جزاک اللہ تعالی عنا خیر جزا ما نبی عن امتہ، حضور ساڑھی طرف اللہ آپ نے بہترین جزا دے، انہاں نبیوں تو بھی اعلیٰ دے جنہوں اللہ نے اپنی امت کی طرف دیتی۔ تے نال اے بھی کہنا انی اجد ریح الجنہ، حضور میدان احد مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اے توجہ کرنا، جڑے سارے لوگ کہہ دیں نا انہاں مولویوں نے اور موضوع ہی کوئی نہیں آتا، میں کہا چلیا موضوع تے میں 70 زخم لگے ہوئے روح نکل رہی ہوئے موضوع تے حضور اس میں بھی یہی۔ آپ نے فرمایا وابلغ قومک عنی السلام وقل لهم ان سعد بن الربیع یقول لكم انه لا عذر لكم عند الله ان يخلص الى رسول الله ومنكم عين تطرف ثم لم يبرح عن ماذا۔ فرمایا صحابہ نے جا کے میرا سلام کہنا تے نال انہاں نوں کہنا کہ سعد بن ربیع ایک آپ کو پیغام دے رہا تھا، فرمایا تواڈے وچوں ایک بھی زندہ ہویا اور حضور دی طرف کسی دا ہاتھ اٹھ گیا کہ اس ایک نوں بھی رب معاف نہیں کرے گا۔ آگے جی ثم لم یبرح عن ماذا، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں یہ جملہ کہہ کر سعد بن ربیع شہید ہو۔ تو سانو نواں دین پڑھانا چاہتا ہے کہ جاندے جاندے آپ دیاں صرف 2 بیٹیاں سن، آپ نے بھی نہیں کیا صدیق اکبر نے حضور نے بارگاہ میں جا کے کہنا حضور میری بیٹیاں دا خیال کرنا، حضور میرے گھر دا خیال کرنا، انہوں نے روٹی یتیمہ ہو گئیاں تو یتیمہ نو کون کرے گا؟ انا نا جاتے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ گلہ کر دے ہو تسی بیٹھ کے سارے جناب کی یہ نا مولویوں نے اور اس مسئلے تو علاوہ کوئی نہیں۔ میں کہا جی کتنے مسئلے سن، سعد بن ربیع کو گل کی تھی، فرمایا رسول اللہ دی حفاظت کا خیال کرنا اور روح پرواز ہو گئی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جس مسئلے کا، تو پھر باتیں تم یہاں سے یہ پھول نہ ہو تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ سارا کائنات حضور دی دم قدم نالے۔ جب اوتھے گل ہو گئی پھر ساڑیاں پگڑیاں دا کی فائدے، اساں بھی واٹے انہاں نوں کی دینے پھر جناب ساڑیاں پھر کی عزتاں تے مولانا صاحب جناب حضرت صاحب زندہ باد ہے، مرد آباد ہے، حضرت فلانی جگہ پہنچے ہیں تے یا کتھے پہنچے ہیں، انہاں نعروں دا کی فائدہ جدوں رسول اللہ کی عزت دی گل کوئی نہ کرے، بس انہیں جانا۔ بس ہمارا اور کوئی مشن نہیں ہے، کوئی بھی حضرت بھی کھڑے کوئی نہیں ہوئے، اسی سجدہ نو کھڑا کرنا ہے، تو انہوں نوجوانوں نو کھڑا کرنا، اسی تو تواڈے واسطے راہ ہموار کر رہے ہیں، تسی مڑ کے ساڑھے خلاف تقریرہ کر رہے ہو، اسی تواڈے واسطے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ پٹواری گھر آ کے تو انہوں جناب سارے کاغذ دے وے جناب کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، نہ کہ تسی مہینہ مہینہ پٹواریاں پیچھے نسو۔ میں جس اسلام دیاں گلاں کردا ہوں، اسلام اتنا ڈاڈا ہے کہ اگر کسی دے گھر آٹا نہ ہوئے تو عمر امیر المومنین عمر، اسلام اتنا ڈاڈا ہے کہ عمر دی کانڈوں تے بوری لدوا کے غریبہ دے گھر پہنچاندا۔
توجہ بھائی، ایران فتح ہویا، تسی کہنے ہو ملک کے اندر ساری دو نمبری ختم ہو جائے تو حکمران دو نمبریاں چھڑ دیں، رعایا بھی چھڑ دیں، پانی تو اتوں آندا کہ تھلو آنا جی پرناڑا، اتوں آندا تے جب اتنے تسی بیٹھے ہو بندے بن جاؤ تھلے رعایا ٹھیک ہو جائے۔ ایران فتح ہویا تو صحابہ دے بارے کہنا لٹ مار، ایران فتح ہویا سپر پاور، حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران، آپ نے مال غنیمت بھیجا، یہ مال غنیمت ہے، یہ لوٹ مار نہیں ہے۔ یہ قرآن نہیں پڑھے تو قرآن پڑھ، یسألونک عن الانفال وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، یہ لفظ کا ترجمہ اسیدہ کر کے دینے ہے کی معنی ہے، لوٹ مار اس کا معنی نہیں ہے۔ ہاں نہیں تو پھر سانو بلا اسیدہ نو دستے امام احمد رضا دا کی ترجمہ کیتا، امام ربانی دا کی کیتا، امام اعظم ابو حنیفہ کی کیتا، سلطان الہند کے کیتا، یارویں والے پیرن کے کیتا، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی دا معنی کیتا، داتا علی اجمیری کی دسیا۔ تو گلہ کرنا نہیں پتا تو پھر دین پڑھو۔ اسی کہتے تو آنو کیا اسی میں آج تک نہیں بولے اب کرکٹ کے جی کھیڑی جاندی، میں ظاہر میں نے پتہ ہی نہیں، نہ میں نے پتہ ہے بلہ اینج پکڑو تے پھر بندہ آؤٹ نہیں ہوندہ تے اینج پکڑو تے آؤٹ، میں نے نہیں پتہ ہے نا گلہ تے بلہ نہیں پتہ، تے میں نے حق ہی نہیں پڑھنا، میں ایک منڈا کرکٹ کھیڑ رہا ہوں تے میں انہوں نے بلہ پکڑ لوا، اور بچے ادھر آپ بلہ ایسے پکڑتے ہیں، ورلڈ کپ ایسے جیتا جاتا، اور کہا مولانا صاحب ساری زندگی تو مسیحی رہا، تینوں کی پتہ ہے کرکٹ کا، تے تو ساری زندگی گیندہ کھیڑیاں، تینوں کی پتہ ہے جڑے تلوارہ نال کھیڑے، جڑے تلوارہ نال کھیڑے تو نہ دے بارے تبصرہ کرنا، تلوارہ نہیں یہ کھیڑے، 12 یا 9 تلوارہ خالد بن ولید دے ہاتھ ٹوٹیاں۔ اقبال کہتا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا کمال علی بات تبصرہ کرو چاجدہ کر اپنا کول تیرے ملک سے بھاڑا رہے ڈالر ہوتے تھے ہوتے جا رہے مہنگائی آگ لگی کھڑی انہوں کنٹرول کر، صحابہ کر رہے جو کرنا تھی، تیرے کو نہیں پوچھا جانا صحابہ کون سے۔ ہاں جی رب نے خود نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقا من قلوب اصحابی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ازل کے اندر ہر بندے کے دل کی طرف دیکھا اور میرے صحابہ کے دلوں سے پاکیزہ اس نے دل کوئی نہیں پایا۔ کوئی گلان کرنے والی نہیں تو کرنا۔ لو جی ایران فتح ہو گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص مال غنیمت لوٹ مار کا نہیں، اور حدیث پاک کوئی مجمع جو سناوے حضور فرمانے مجھے اور بھی بہت ساری فضیلتیں دی گئی، فضلت علی الانبیاء بستن، کوئی سنائے گا حدیث بلایا پیچھے جڑے مجمع طالب علم بیٹھے انہوں کو اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم، نبی علیہ السلام نے فرمایا 1,24,000 انبیاء اور رسول تشریف لائے، فرمایا کسے نبی دی امت غنیمت حلال کوئی نہیں سی، فرمایا یہ تو اللہ نے میری وجہ سے غنیمت کو حلال کرا دیا۔ جب حضور کی یہ خصوصیت ہے تو اس کا انکار کرتا ہے، تو اس کو لوٹ مار کا مان دے، حضور نے تو اس پر فخر کیا ہے اس بات۔ وَحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلْتُ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، جتنے تو بول گیا حضور نے ادھے فخر فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میں نے فخر اس بات ہوتے کہ میرے اوپر اللہ نے نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا۔ لاؤ جی مال غنیمت پہنچا مدینہ منورہ، حضرت سعد نے ایک رکا لکھیا حضرت عمر نو، فرمایا عرض کی تھی حضور اے جڑے سپاہیاں نو بعض جگہ سونے ہیرے جواہرات اس مقام تو ملے کہ اللہ تو علاوہ بیکھن والا کوئی نہیں سی، لیکن کسے سپاہی نے سوئی دی بددیانتی نہیں کی تھی، تو صحابہ دے بارے کہنا لوٹ مار کر دے، انہوں نے فوجی بھی لوٹ مار نہیں سکتے۔ حضرت عمر روپ ہے، حضرت عمر روپ ہے جب روئے نہ تھے، حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ ساتھ تشریف فرماتے انہوں نے حضرت عمر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا عمر روتا کیوں ہے؟ عففت عفت الرعیہ، فرمایا جب تو بددیانت نہیں ہے تو تیری رعایا کیسے بددیانتی کر سکتی؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرت عمر
فتح بیت المقدس واسطے مدینہ منورہ انہاں دے سپر پاوراں دشمن سن، اج ساڈیاں بہت دشمن سپر پاور دشمن سن انہاں دے. مدینہ پاک تو کلے چلے، ایک اٹھ تے نال ایک غلام تے نال حضرت عمر. کیوں جی انہاں دے جسم نہیں سن، تیر نہیں چل لگدے انہاں نوں تلواراں نہیں سن، انہاں دی دشمنیاں کوئی نہیں سن. تسی تے 10 گڈیاں اگے تے 10 پیچھے، تے حضرت عمر کلے چلے مدینہ منورہ تو بیت المقدس. آپ نے فرمایا بھئی دو تو اٹھ لے نہیں سکتے، قوم دا خزانہ ہے. ہاں اے میں تیرے نال ضرور کراں گا کہ جب تو تھک جائے گا نا تو تینوں تے سوار کر کے عمر نکیل پکڑ لے. دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. جدو آئے مدینہ آپ پہنچے نا شامل کے شام، آپ دے پیرا میں موزے سن چمڑے دے، آپ نے اتارے، ایک موزہ ایتھے رکھ دیتا دوسرا ایتھے رکھ دیتا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح فاتح اگے کھڑے سن. انہوں نے کہا ما یسرنی یا امیر المومنین اتفل هذا ان آل الشام استشرفوک. اور میں امیر المومنین ایک گل میں نے تہاڈی بڑی چنگی نہیں لگی. بالکل سارے اہل شام کھڑے نے، انہاں دے بڑے بڑے سردار کھڑے نے، انہاں دے یہودیاں دے بڑے بڑے عالم کھڑے نے، انہاں دے بڑے بڑے صنادید کھڑے نے. او کی کہن گے انہاں دے امیر المومنین نوں یہ بھی نہیں پتہ وی جراباں جیب وچ پائیاں جاندیاں یا موڈے تے رکھیاں جاندیاں. اے بالکل میں نے تہاڈی گل نہیں چنگی لگی. اے کی تسی کیتا؟ فقال ابا. حضرت عمر جدو سنیا نا تے آپ نے لمبی سانس کھینچی. فرمایا لو یقول ذا غیروں کا با عبیدہ جعلتہ نکالا للامت. فرمایا ابو عبیدہ اگر تیرے علاوہ کوئی اور بات کرتا نا، آج میں اس کو یہاں کھڑے کھڑے وہ سزا دیتا، قیامت تک حضور کی امت کے لیے عبرت بن جاتا. ہن ذرا کان کھول کے سننا آگے. پاکستان دی عزت رسول اللہ دے دین نال ہے. جی تسی دین نو دیس نکالا دینا چاہتے ہو تو پھر کسی دی کوئی عزت نہیں. ہاں ایک گل یاد رکھو، حضرت عمر فیصلہ فرما گئے ترجمان نبی. اے انہاں دی زبان وچوں نکلیا. آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ یہاں یہ بڑے بڑے پیسے والے اور بڑے بڑے لوگ جرنیل ان کے کھڑے ہیں، عمر کے یہاں موضع رکھنے سے بےزتی ہو گئی؟ فرمایا سن انا کنا ذل قوم فعزنا اللہ بالاسلام. میں ازلہ دا معنی نہیں کرتا، اس میں تفضیل ہے. میں صحابہ دی عظمت دی وجہ تو معنی نہیں کرتا. فرمایا پوری دنیا دے یار سانو کون جاندا سی؟ عمر تے وہی عمر سی جے کو 6 اٹھ نہیں سن قابو آندے. اج 36 لاکھ مربع میل تے حکومت کر رہا تے اے عزت ساڈی ذاتی نہیں، اے تے رسول اللہ دے دامن کرم. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اگلی گل آپ نے بڑی ڈاڈی کی تھی، تسی بھی کان کھول کے سن لو. علماء بھی کمپیوٹر پیچھے لگ پے. حضور مدرسے میں کمپیوٹر پڑھایا جاتا ہے. میں اگر طالب علم نے ایک حدیث یاد نہ کرا سکے ہو تو دس نہ تو کیڑے دین پیچھے لگا جنہاں دی تو مطلب وراثت لے کے انہاں تے تو ایک حدیث بھی ممبر تے کد نہیں پڑھی. یہ بھی طالب علم نے کمپیوٹر تے نہ لا دیتا جی یہاں جدید تعلیمی پڑھائی جاتی ہے. میں کہ جدید پڑھ کے تو ویکھے کی ہو رہا. اقبال کہتا ہے اقبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات. بہتر ہے کہ ان بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات. معصوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات. 51 مسلمان نیوزی لینڈ شہید ہو جان 1 منٹ کے لیے یہاں خاموشی ہوئی. اینج نہیں ہو. اقبال کہتا میں یورپ پڑھن گیا نا تو اتوں ایک لارڈ فرنگی وہ اپنے پتر نو کہہ رہا ایک مرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر، سینے میں رہے راضی ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر. وہ کہہ لگا لارڈ فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہے تھے پترا او سدا مسلمانوں نے غلام بنا کے رکھنا ہے. اور فرنگی کہہ رہا تھا تو پتر کہنے لگا ابا جی اے تے غلام نہیں بن دے، اے تے 8 تلوارا لے کے بدر چلے جاندے، اے تے سمندر میں گھوڑے سٹ دے دیں، انہاں نو تے تیر لگے تے کہندے فزت برب الکعبۃ. اے تے غلام نہیں بن دے. انہیں کہا میں تینوں دستا ہے غلام. سنو بھائی میں جدید تعلیم دا مخالف کوئی نہیں، لیکن میں اس تعلیم دے حق کے چاہ جیڑی تعلیم انسان نو در رسول تک لے جائے.
جڑے تعلیم انسان نو اللہ دا بھی باغی بنا دے، رسول اللہ دا بھی باغی بنا دے تے اسلام دے اوتے انگلیاں چکے نہیں جی ایسے نہیں تھا، تو اقبال اس تعلیم دے بارے پھر کی گل کی؟ ہاں جی اقبال کہندا اس لرد فرنگی اپنے لارڈ فرنگی نے اپنے پتر نو کیا پترا یہ گل تیری بالکل ٹھیک ہے، یہ تے صدیاں بعد دریائے جہلم وچ بھی چھال مارن لگے سن، ہاں جی مارن لگے سن کہ نہیں مارن لگے سن، ہاں وہ تے ہٹ گئے نہیں تے دریائے جہلم وچ واقعی چھال مارتے ہیں جدوں اسی اس ہالینڈ والے کے خلاف جا رہے سن، ہاں جی مارن لگے سن منڈے، انہاں کہتے صدیاں بعد بھی دریاواں چھال مار دین لگے، انہوں نے غلام کیوں بنایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ انہوں نے کہا انہوں تعلیم ہو جی پڑھاؤ، ایک گل تے ٹرمپ بھی صحابہ دے بارے نہیں کر سکتا، انہوں پتہ ہے صحابہ دے بارے کی نظریات رکھتے ہیں، ہاں جی اے تعلیم ہو جی پڑھی ہوئی، انہیں ایویں نہیں گل کی تھی، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالا ہو تو مٹی کا ہے ڈھیر۔ اقبال کہندا فرنگی کہنے لگا انہوں تعلیم ہو جو پڑھاؤ، مسلمانہ دا پتر پہاڑ ہوئے ہمالا دا سونے دا پہاڑ ہوئے، ساڑھی تعلیم پڑھ کے مٹی دے جناب خاک جی مل جائے۔ ایک جڑیاں گلاں انگریز نہیں کر سکے، انہوں نے منہ وچوں پہ نکلیاں، صحابہ انگریز اج تک زخم چٹتے پین، خالد بن ولید کی قبر تے ایویں میزائل نہ ماریا، وہ تے لگ ہی نہیں سکتا میزائل، میں خود حاضری دیتی، ایڈی بڑی مسجد اے سارا جڑا دو ستون ملاؤ تو جتنی وچکار جگہ ہے ایک ستون اس مسجد دا بندا سی، ہاں جی ایڈی بڑی مسجد ایڈے ہوتے جناب مینار تے ایڈے ہوتے گنبد تے حضرت خالد بن ولید دا مسجد اس کونے وچ مزار مبارک سی، اودے اوتے بھی گنبد، کیڑا میزائل سی جڑا اتوں گنبد نو وچ مطلب سوراخ کر کے تے خاص آ کے خالد بن ولید کی قبر نو لگا۔ میں حضرت تو جب خبر آئی کہ میں پورا اخبار ویکھیا، عالم اسلام میں جو کسی ایک دی بندے دی مذمت نہیں سی، ایک بندے دی مذمت نہیں سی کہ یار سیف من سیوف اللہ دی قبر تے حملہ ہو، یعنی انہاں دے نزدیک گل یہ جڑیاں گلاں انہاں کرنیاں سن، اج بھی انہاں نوں خالد بن ولید دی تلوار دا پتہ ہے، اس واسطے انہاں مسلمانہ بچے جتھے بیٹھن گے نہیں جی اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، وہ ایٹم بم چلا کے بھی آج پھر ہیرو ہے، پوری دنیا تے امن دا دائی ہے امریکہ، ایٹم بم چلایا انہیں کروڑوں بندے مارے، آج بھی وہ جناب منصف ہے، تسی آج بھی حضور دی تلوار نو منن واسطے تیار نہ ہو، اے وہ تعلیم دے حضور اثرات ہیں کہ حضور دی آج بھی تلواراں دی نفی کر دین پہ کہ جڑا مولوی تے او جی نہیں اسلام اخلاق سے پھیلا، میں کہا 10 میں پھر حضور 27 غزوات وچ تلوار پکڑ کے کیوں تشریف لے گئے؟ میں نہیں پڑھیا حضور نے کسی صحابی کو تسبیح انج دتی ہوے، اگر کوئی دسے گا میں مان جاواں گا، میں تو کتا پاک رسول اللہ، کتے دا کام تو اتنا ہی ہے نا، ہاں جی اگر کوئی مولوی دسے گا تو میں روایت مان جاواں گا، لیکن اے میں ضرور پڑھیا کہ میدان احد وچ حضور انج تلوار چاہیے، فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ، فرمایا یہ تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے گا، اور اس حضور تلواروں تے لکھے کی تھی وفی الاقبال مکرمۃ وفی الجبن عار والمرء بالجبن لا ينجو من القدر، اس تلوار جڑی حضور نے چکی نہ ہوتے تو شیر لکھیا سی آگے بڑھنا عزت ہے، بزدلی ویسے ننگے شرم شرم ہے ویسے آگ ہے، فرمایا کوئی بندہ بھی اپنی بزدلی سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ توجہ، میں یہ بھی نہیں پڑھیا کہ میرے آقا تو جس شہر کو جو فرما دیں انہوں نے ہو جانا ہے، میں یہ نہیں پڑھیا حضور نے کسی صحابی میں دھاگا دیتا ہوئے تو تسبیح بنی ہوگی، حضور نے فرمایا یہ لو تسبیح تو بڑھ جانی سی، میں اے ضرور پڑھیا کہ حضور نے لکڑی پکڑائی کہ فرمایا وہ تلوار بڑھ گئی، کیوں دین دی تسی نہیں تشریح کر دے، کیوں کفر کو ڈرے بیٹھے ہو حضور دی تلواراں دیا نفیاں کر دے ہو؟ آج دا نتیجہ کی نکلیا کہ برما دیا بچیاں زندہ دا انہاں کباب بنائے، لاتا دے پیر کٹ کے انہاں کباب بنائے، بچی چیخ دی رہی، دسو یار زندہ بازو کٹ لیا جائے تو دا کی بچنا ہے؟
ایک باری تو انہوں نے زور پکارے ہونا نا بچیاں نے کہ ہن محمد بن قاسم نہیں آنا، مڑ کے ساڑھے خلاف بیٹھ کے تبصرے کرنے ہو، یہ لبیک والے کیا کرنے لگے؟ کچھ بھی نہیں کرنے لگے، ساڑھے پیو اسی کوئی حکومت لینڈ چلے تسی اسی تو آنو کہندے آپ عزت کی زندگی گزارو، مرتا انج بھی جانا ہے، چاجنا تو مرو۔ جی میرے آقا نے قبر وچ پوچھ لیا، لوگا میں نے اتھے پتھر مارے اس دین دی خاطر، تو ساری زندگی میرے دین دے خلاف بک بک کرتا رہے، کی بنے گا قبر و حشر؟ کل تسی حوض کوثر سے پانی پین جانا ہے، 2 فٹ دیاں زباناں نکلیاں ہوڑیاں، جی میرے آقا نے فرما دیتا اور میری عزت دا مسئلہ ہے سی، تو کتے سی کی کہے گا میں پترہ دے بیاہ کرتے پہ سی، میری ملازمت دا مسئلہ سی، کیڑے پاسے تسی چل پے ہو؟ انہیں جانا قیامت والے دن حضور ہی آن گے تو گل بنے گی۔ ہاں وانا حضور نے خود فرمایا جیتے ناز کیتا، حضور نے خود اپنی شانہ بیان فرمائیاں، یہ تو حضور مسئلہ ہی ختم ہو گئے، لبیک دے نعرے نال پورے عالم اسلام وچ ختم ہو گئے، میلاد منانا جائز ہے یا نہیں، گل بہت اگے چلی گئی، پوری امت ان کھڑی لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، اے گلہ بہت اگے چلی گئی، ہن یہ گل کوئی نہیں کرتا یا رسول اللہ کہنا جائز ہے نہیں، بات آپ ہن میں تانوں قسم اٹھا کے گل کر رہا، دودھ پیندا بچہ ہوئے نا، اے جڑا نعرہ ہے بھرے ہویا اس تے کمرے چ لا دے تے دودھ اور پیندا ماں دا چھڈ کے اینجن شروع کر دے گا، اینجن شروع کر لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے، کیوں جی؟ اے خالد بن ولید دی دعائے جلال ہے، بد دعا تو میں نہیں کہنا نا، کیوں جی؟ دعائے جلال، دعائے جلال ہے، شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آپ بوز دل اور حضور دیڑا لبیک دا کام کیتا، او ہن ویکھے لبیک دا کی بنیا، اے ویکھے کی بنیا، وے بیٹھے نا کی بنیا، کی بنیا، اتنا تو ہونا ہی سی، کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز، اے روسیہ تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکتا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی، ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی، ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی۔ کیوں جڑے گھر بیٹھ کے تفسیر وہ نانا لبیک ہمارے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے لبیک سے، پھر بتا تیرا کس سے تعلق؟ لبیک کا معنی ہے وے حضور میں بھی حاضر، میرے بچے بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میری عزت بھی حاضر، میرا ماں پیو بھی تہاڈی عزت تے قربان ہونے واسطے حاضر۔ لبیک کا یہی معنی ہے، اور کوئی سیاسی ہے نعرہ نہیں، ایدے نالی تے برکت ہوئی۔ غازی تنویر قادری دلیری نال اندر بیٹھیا تے ساڑھے 1 لاکھ تو زیادہ تھا، اخبارہ نے لکھا نا ساڑھے بندے گرفتار ہوئے تے سارے اتنے گرفتار ایویں ہو گئے، ایس نعرے دی برکت نالی تے اندر رہے سارے، دل سے عشق توانا می شود۔ اقبال کہندا عشق رسول ہوئے تے بندہ دلیر ہوندا، ہاں ورنہ بندہ پھوں پھوں ہی کرتا نا، مر گئے کچھ نہیں رہا۔ نعرے نانے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور ایک پرچہ کٹیا گیا تے تو سر تے باہر رکھ لئی، وہ پرچہ کٹے وہ تانوں پتہ نہیں پرچہ کٹے، پھر کی ہویا؟ جھوٹ مارتے رہے ساری زندگی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ، وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی۔ یہ حضور اپنی شانہ خود بیان فرمائی، فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر ہوں۔ حضور نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی نا
میرے آقا نے فرمایا اس دن قیادت میری ہو، اس دن پھر لبیک دے منکران کو پتہ چلے گا۔ حضور فرمان کہ تو میرے واسطے حاضر ہی کوئی نہیں، جدے واسطے حاضر نہیں ادھر جا، اے دے لبیک والے نے بلاؤ جڑے زمین بھی پھاڑ دے سن آواز نال تے پہاڑ بھی اڑا دے سن، آ انہاں نوں لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لو جی توجہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، این کر کے نعرہ لانا۔ یہ درد بڑے دور تک جا رہا ہے، ورنہ ویل چیئر تے بیٹھے بندے کو جڑا 5 فٹ تو پانی اپنا یہ دیکھو کیڑا پریشان ہے۔ میرے آقا مولا کا نام ہی ایسا ہے، غلام سمندروں میں گھوڑے ڈال دیتے اور دشمن ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ایسے ایسے کرتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، اے ہون گھیو والا، ہون گھیو والی آواز آئی، واہ واہ واہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا 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 دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا بس بھائی، آیا آیا دین آیا، آیا 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 دین آیا، آیا 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 دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا